اللہ یہ حاضرییں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ذکر کیا ہے اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما تحب وترضا، اللہم لک الحمد کما تحب وترضا، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک النعمت کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک النعمت کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا، اللہم لک الحمد اولا وآخرا، اللہم لک الحمد اولا وآخرا، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے یہ جو قاری صاحب نے قرآن مجید سنایا ہے اور ساتھیوں نے سنا ہے، جہاں جہاں بھی مساجد میں یہ محفلیں قائم ہوئی ہیں، اللہ یہ قرآن مجید کا سننا اور سنانا قبول فرما، اللہ اپنے وعدے کے مطابق قرآن مجید کی برکتوں سے ہمیں نواز، قرآن مجید کی رحمتوں سے ہمیں نواز، دنیا میں بھی ہمیں اللہ اس سے نور حاصل ہو، قبر میں بھی یہ قرآن مجید ہمارا ساتھی ہو، اور محشر میں بھی قرآن مجید ہمارا شفاعتی ہو، اللہ دنیا میں بھی یہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق یہ ہمارے لیے ہادی ہدایت کا باعث ہو، نصیحت کا باعث ہو، قبر میں ہمارا ساتھی بنے، اور آخرت میں اللہ ہمارا شفاعتی بنے۔ تیرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن یہ رمضان اور یہ قرآن شفاعت کرے گا، اللہ قرآن مجید کو بھی اور رمضان کے اس مہینے کو بھی اور ان روزوں کو بھی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ان دونوں کی شفاعت ہمارے نصیب میں فرما دے، اور تیرے وعدے کے مطابق، تیرے نبی کے فرمان کے مطابق الہ العالمین ان دونوں کی شفاعت کو اللہ ذوالجلال رد نہیں کرے گا، دونوں کی شفاعت کو اللہ رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ اللہ قرآن مجید اور رمضان کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، الہ العالمین ان کی شفاعت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارا مقدر بنا دے، ہمارا نصیبہ بنا دے کہ قرآن مجید اور رمضان ہماری سفارش کرے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے نجات کے لیے دلیل بنے، نہ کہ ہمارے لیے یہ قرآن مجید ہمارے اوپر حجت بنے، اللہ ہمارے خلاف یہ حجت نہ بنے بلکہ ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے دلیل بنے۔ الہ العالمین ہماری چھوٹی بڑی سب خطائیں معاف فرما دے، اللہ اپنی مغفرت رحمت سے ہماری چھوٹی بڑی ساری غلطیاں خطائیں گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کے اقرار کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ان پہلے تمام گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے، بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔
الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دنیا کے بھی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما، ہمارے جتنے دوست احباب ایمان والے تیرے پاس پہنچے ہیں ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کو بنانے والے، اس ادارے کو بنانے والے، اسے پروان چڑھانے والے، اس مسجدوں کو آباد کرنے والے جتنے ہمارے بزرگ اور بھائی تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ وہ کبھی اس مسجد کی بہار ہوتے تھے، رونق ہوا کرتے تھے، لیکن آج تیرے پاس مولا کریم پہنچے ہوئے ہیں، مولا کریم ان کی بخشش فرما، اور ان کے لیے اس مسجد اور مدرسے کو، ادارے کو صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے حسنات میں اضافے کے لیے اللہ اس مسجد کو اور اس مدرسے کو الہ العالمین ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل و کرم سے ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرما، ہر وبا سے ہمیں محفوظ فرما، ہر پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے ملک میں ہی نہیں، عالم اسلام میں جو وبا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے دور کر دے، اس وبا کو کہیں اور لے جا، بلکہ سب انسانوں سے اس کو ختم کر دے، اپنے بندوں کی پر رحمت فرما اور اس وبا سے ہماری جان چھڑا دے۔ الہ العالمین ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک فتنہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہماری سب پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہر پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہوؤں کو اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ یا اللہ، یا الہ العالمین ہمارے گھروں کو امن کا گھر بنا، ہمارے شہروں کا امن کا گھر بنا، اللہ ہمارے ملک کو امن کا ملک بنا، اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں امن نصیب فرما، ہمارے گھروں میں امن نصیب فرما۔ اس شہر کو اللہ، اس ملک کو اللہ امن کا ملک بنا دے، اللہ اس ملک میں دین کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دین کا جھنڈا اور پھریرا سر بلند کر دے، اور دین کے خلاف جو سازشیں کرنے والے ہیں یا اللہ انہیں نامراد کر دے، مساجد اور مدارس کے خلاف جو سازشیں کرنے والے ہیں یا اللہ انہیں روح سیاہ کر دے، انہیں نامراد کر دے، انہیں ناکام کر دے۔ الہ العالمین مسجدوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کے خادموں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کے خدام کی حفاظت فرما، دامے درمے قدمے سخنے یا اللہ جو مدارس اور مساجد کی خدمت گزار ہیں اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما دے، ان کے مال میں برکت فرما، ان کے ایمان میں برکت فرما، ان کے کاروبار میں برکت فرما، ان کی اولاد میں برکت فرما۔ الہ العالمین انہیں یہ توفیق دیتا رہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے رہیں، وہ مدارس کو آباد کرتے رہیں، الہ العالمین دین کی آبیاری کرتے رہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ ہمیں دنیا بھی نیک نام کر دے، آخرت میں بھی نیک نام بنا، دنیا کی رسوائیوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما، آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا۔ اللہ دنیا میں بھی نیک نامی عطا فرما، آخرت میں بھی نیک نامی عطا فرما۔ قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما، یا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہمارے عطا فرما، ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما اور اپنی جنت الفردوس نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنی رضا کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اب تیرے کی ایک بندے نے کہا تھا، وہی ہم عرض کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اگر ہمارے پلے میں جو کچھ ہے وہ ایسا نہیں کہ تو اس پہ راضی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم ارض عنا والا فاعف عنا، اللہ ہم سے راضی ہو۔ اگر ہمارے پلے میں کوئی ایسا دامن میں عمل نہیں ہے جو تیری رضا کا باعث ہے، یہ تمہیں معلوم ہے کہ تیری رضا کا وہ باعث ہے یا نہیں، تو اللہ پھر ہم تو اس سے معافی ہی مانگتے ہیں، اسی میں ہمارا بچاؤ ہے،
ہمیں معاف کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، اللہ اپنی رحمتوں کا وافر حصہ عطا فرما، اللہ اپنا اور اپنے پیارے پیغمبر کا اطاعت گزار بنا دے، اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت نصیب فرما، اللہ وہ اعمال ہمیں محبوب بنا دے جو تیرے محبت کا ذریعہ بنتے ہیں، جو تیرے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اعمال ہمیں محبوب بنا دے، وہ اعمال ہمارے پسندیدہ بنا دے، ہمیں جنت کی راہ پہ لگا دے، جہنم کا راستہ ہمارے لیے مسدود کر دے۔ الہ العالمین اپنے فضل و احسان سے، اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم و فضل سے اللہ جتنے نیکی کے کام ہیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ تمام کام جن کی رہنمائی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے اللہ، اور ان پر آپ نے عمل کیا ہے اللہ، ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ اعمال ہم نے کرنے کی ہمت نہ دے کہ جو تیری ناراضگی کا باعث ہے اور تیرے جہنم میں جانے کا سبب ہے، اللہ ان اعمال سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں وہی عمل کرنے کی توفیق دے میرے مولا جو جنت میں جانے کا سبب ہیں اور تیری رضا کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اللہ جن جن بھائی بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی دعا نیک حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہم کو اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کے راستے پہ چلا دے، مسجدوں کی طرف انہیں لگا دے، مسجدوں کے ساتھ انہیں وابستہ کر دے، اپنے دین پر کامزن فرما میرے مولا۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو، ہماری اولادوں کو اور ہمارے ازواج کو اور ہمارے عزیزوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو تبھی بنے گی مولا جب ہم سب ہم بھی، ہماری اولاد، ہماری بیوییں، ہمارے عزیز و اقربا سارے قیامت کے دن جنت میں جا رہے ہوں، تبھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی میرے مولا۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں نصیب فرما دے اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفا دے، اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک صالح عطا فرما، الہ العالمین جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ یہ ملواں پھل ہر ایک کو نصیب فرما، یہ ملواں اور رجواں پھل ہر ایک کو عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما، بیٹیاں بھی عطا فرما، جہاں بیٹیاں رحمت ہیں بیٹے بھی رحمت ہیں، دونوں اللہ ذوالجلال کوئی بھی بادشاہ ہو یا نبی ہو اولاد سے اور بالخصوص بیٹوں سے بے نیاز نہیں ہے، صرف بے نیاز اولاد سے ہے تو مولا آپ کی ذات ہے، ہم تو محتاج ہیں، اولاد کے بھی محتاج ہیں، اللہ عزت کے بھی محتاج ہیں، مال کے بھی محتاج ہیں، صحت کے بھی محتاج ہیں، اللہ ہر سراپا ہم محتاج ہیں، اللہ اپنے خزانے سے ہماری تمام محتاجیاں دور کر دے، الہ العالمین ہماری تمام مسکنتیں دور کر دے، ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما، اللہ خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما، اللہ ہمیں بھیک مانگنے کی ہمت نہ دے، ہمارے وزیر اعظم نے جو چوڑ ماری ہے یا اللہ اس سے ہمارے ملک کو بچا دے، ہمیں بکاری نہ بنا، دوسرے لوگوں کے صدقے اور خیرات سے اس ملک کو نہ چلا، اس ملک کو اللہ بے نیاز کر دے صدقے خیرات سے، اور اس ملک کو عزت و آبرو کی روٹی اور عزت و آبرو کا رزق عطا فرما، الہ العالمین اس ملک کو عزت عطا فرما، ہم نے خطائیں کی ہیں جو تیری نافرمانی کی ہے، تیرے اسلام کو اس ملک سے نکالنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بکاری بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے، یہ اس کا نتیجہ ہے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما، ان کو بھول ہے کہ ہم شاید اسلام سے بگاڑ کر، ہم اسلام سے دور ہو کے ہم شاید نیک نامی اور عزت پالیں گے اور خوشحال ہو جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے، خوشحالی اللہ وہ ہے جس کو آپ خوشحال کریں، نیک نامی وہ ہے اللہ جس کو آپ نیک کریں،
اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ملک کو خوشحال بنا، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں وافر رزق عطا فرما، ہر قسم کی کمیاں اس ملک سے دور کر دے اللہ، مسکنت اور فقیری اس ملک سے دور کر دے، وبا کو اس ملک سے دور کر دے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما الہ العالمین، اس ملک کی حفاظت فرما اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، اور اس ملک میں اپنے دین کا بول بالا فرما، دینداروں کا بول بالا فرما، جو دین سے منحرف ہیں یا اللہ انہیں سمجھ عطا فرما، یا نشان عبرت بنا دے، یا نشان عبرت بنا دے، جیسے پہلی قوموں کو نشان عبرت بنایا ہے میرے مولا اللہ، اپنے فضل و کرم اور احسان سے اپنے دین کا بول بالا فرما، اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنے دین کے بندوں کی حفاظت فرما اللہ، جو تیرے دین کے خدمت گزار ہیں ان کی حفاظت فرما، لفنگوں سے اس ملک کو بچا لے، ناچوں سے اس ملک کو بچا لے، ناچوں سے اس ملک کو بچا لے، لفنگوں سے بچا لے، اواروں سے بچا لے، صالح اور نیک لوگوں کو اللہ یہ اقتدار نصیب فرما اللہ، اپنے ملک کی باغ ڈور نیکوں کے ہاتھ میں دے، جو تیرے فرما بردار بنے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنے الہ العالمین۔ باقی بھی ہماری بہتری کے لیے جو آپ کے ہاں ہے اور میں نہیں مانگ سکا، ہم وہ طلب نہیں کر سکے، مولا کریم وہ بھی ہمیں نصیب کر دے، وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، ہمیں دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے، ہماری دعا کو مولا کریم قبول فرما لے۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اللہ